ہو گئے کیا؟ جیسے ہم لوگ آپس میں مذاق کرتے ہیں، کیا ہوا زیادہ کھا لیا؟ اچھا کل شادی تھی، ٹھوس کے کھا کے آئے ہو کیا؟ تو ایسے ہی ابو بکر صدیق جب قضائے حاجت کے لیے گئے، فوراً اٹھ گئے، نہیں کیا، گھر گئے، سونے کی ڈلی اٹھائی، ضرورت مند کو پہنچایا، پھر گھر گئے، پھر لوٹا اٹھایا، پھر چل دیے جنگل میں۔ تو جب لوٹ کے واپس آ رہے تھے تو پوچھا ان سے لوگوں نے، کیا ہوا؟ ابھی تو گئے تھے پھر گئے، کیا بات ہے؟ لوز موشن ہو گیا؟ دست لگ گئے ہیں آپ کو؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو کہا ابھی تو گئے تھے؟ کہا ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھے دیکھا ہوگا، میں گیا تھا، میں درخت کی آڑ میں بیٹھ بھی گیا، جھاڑیوں میں چھپ کر میں بیٹھ بھی گیا، لیکن میں نے لیٹرین نہیں کی۔ اچانک میرے دل میں، میرے دماغ میں، میرے ذہن میں خیال آیا، کچھ چیزیں مجھے صدقہ کرنا تھی، وہ کسی کی تھی نہیں، مجھے اپنے مال میں سے صدقہ کرنا تھا۔ میں نے کل ہی نیت کی تھی کہ سو کر اٹھوں گا تو میں یہ صدقہ کروں گا، میں یہ خیرات کروں گا۔ اب میں اٹھا، جب قضائے حاجت کے لیے میں یہاں آیا تو مجھے یاد آیا کہ مجھے صدقہ کرنا تھا، خیرات کرنا تھا۔ میں نے سونے کی وہ ڈلی نکالی، سونے کا وہ ٹکڑا فوراً اٹھایا، اور فوراً میں اس کو غریبوں تک، مسکینوں تک، محتاجوں تک، ضرورت مندوں تک میں لے کر گیا، میں نے ان تک پہنچایا، پھر گھر گیا۔ وہاں سے آنے کے بعد اب دوبارہ جب میں گیا تب میں قضائے حاجت سے فارغ ہوا، پہلے میں نے لیٹرین نہیں کی تھی، اب میں نے کی ہے۔ لوگ ہنسنے لگے، اے ابو بکر یہ کون سی عقل مندی کا کام کر کیا آپ نے؟ ارے آپ کو جب سونے کا تو تقسیم ہی کرنا تھا، اس کو بانٹنا ہی تھا، غریبوں میں دینا ہی تھا، تو لیٹرین کرنے کے بعد بھی تو گھر جا سکتے تھے، اس کے بعد بھی تو غریبوں مسکینوں میں سونا تقسیم کر سکتے تھے، ان کو خیرات کر سکتے تھے، صدقہ کر سکتے تھے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ لیٹرین نہ کرنا، گھر پہ چلے آنا، پھر تقسیم کر دینا، پھر جانا؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ لیٹرین روک لینا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں تم اپنے حساب سے صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میری سوچ اس کی الٹ ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ ان الشیطان یسنی عنان اعظمی، شیطان خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ ابھی میرے دل میں جو صدقہ و خیرات کا جو خیال آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لیٹرین سے فارغ ہونے کے بعد شیطان ہمارے اس نیک ارادے کو کہیں بدل نہ دے، اس نیک ارادے کو کہیں موڑ نہ دے، ہماری خیرات کرنے کی، صدقہ کرنے کی نیت کو کہیں تبدیل نہ کر دے، محبت نہ آ جائے سونے کی، ارے یہ کیا ہوا، ارے ایسا کیسے ہو گیا ہے، نہیں اتنا قیمتی چیز ہم کیسے تقسیم کریں؟ تو اس لیے جس وقت صدقے کا خیال مجھے آیا میں نے فوراً صدقہ کر دیا، اس کے بعد اب آیا ہوں اور اب میں نے لیٹرین کی ہے۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہوتا ہے نیک کام میں آگے بڑھنا۔ جیسے ہی ذہن میں خیال آیا، جیسے ہی میرے دماغ میں خیال آیا، فوراً اسی وقت ہم اس کام کو کر جائیں، کیونکہ بعد میں ارادے بدل جاتے ہیں۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے صدقہ و خیرات کرنے کا دل ہوتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بیٹا بیمار ہو گیا، اب نہیں، ارے یار اب چلو پھر دیکھ لیا جائے گا، پہلے ہم اپنے بچے کو دیکھیں، ارے چلو پہلے ہم اس کو دیکھیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، شیطان ایک دم ارادے کو، باغڈور کو گھما دیتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ان پورے واقعات میں آپ دیکھیے، کہیں کوئی صحابی پیسے کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی صحابی کمانے کی طرف بھاگ رہا ہے، کیا کوئی دولت کو حاصل کرنے کے لیے بھی لپک رہا ہے؟ نہیں۔ ابو بکر صدیق کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر۔ عمر فاروق کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر۔ عثمان غنی کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر۔ حضرت علی کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر۔ دیگر صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالو۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی غنات مشہور تھی، ان کی امیری اور ان کی دولت کے چرچے آج بھی ہوتے ہیں.